انفو بلاسٹر کے معزز دوستو، میں ہوں حافظ رمضان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، باٹا کی کہانی آج سے 400 سال پہلے سن 1620 میں چیکو سلواکیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوئی، جہاں باٹا نامی خاندان نے موچی کا کام شروع کیا تھا۔ یہ خاندان 400 سال سے اسی طرح جوت سازی کا کام کر رہا تھا۔ بالآخر اس خاندان کی 8ویں پیڑھی میں ایک نوجوان کا نام ٹامز باٹا تھا۔ اس نے 1894 میں اپنے آباء و اجداد کے پیشے کو بڑے پیمانے پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ دوستو، جوت سازی آبائی پیشہ ہونے کی وجہ سے ٹامز کے لیے آسان تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسی کو اپنایا۔ تقریباً 300 سال سے یہ کام ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا، لیکن کسی نے اس میں ترقی کی طرف توجہ نہ دی اور اس کاروبار کو پھیلانے کی کوشش بھی نہ کی۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ باپ دادا سے ایک دکان چلی آ رہی ہے، اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ وہ دکان بڑی ہونے کی بجائے مزید ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کاروبار کو پھیلایا اور بڑھایا بھی جا سکے۔ خیر، ٹامز نے خاندانی روایت کو توڑنے کے لیے کارخانے کی بنیاد رکھی اور اپنے ساتھ 10 ملازمین بھی رکھ لیے۔ ابھی تقریباً 1 سال ہی کام چلا ہوگا کہ ٹامز قرض کے بوجھ تلے دبنے لگا اور مالی پریشانیوں نے اسے آ گھیرا۔ اسے ہر قدم پر ناکامی ہو رہی تھی۔ لوگ اس کے بنائے ہوئے جوتے نہیں خریدتے تھے اور ملازمین بھی اس سے ناخوش تھے، جس کی وجہ سے ٹامز ہمت ہار کر گھر بیٹھ گیا اور دکان پر جانا بھی چھوڑ دیا اور پریشان سا رہنے لگا۔ انہی دنوں اس کی ملاقات ایک بوڑھے مزدور سے ہوئی اور اس نے ٹامز کے چہرے سے اس کی پریشانی بھانپ لی اور وجہ پوچھنے پر ٹامز نے صورتحال سے آگاہ کیا۔ ناظرین گرامی، ساری بات سننے کے بعد بوڑھے مزدور نے کہا کہ بیٹا، تم ہمیشہ یہی خیال کرو کہ میری پروڈکٹ مہنگی ہے اور مزدوروں کو ان کی محنت سے کم تنخواہ دے رہا ہوں۔ اس طرح تم یہ کوشش کرتے رہو گے کہ کسی طرح میری پروڈکٹ سستی ہو اور میں مزدوروں کو زیادہ تنخواہ دوں۔ دوستو، یہ بات تیر کی طرح ٹامز کے دل کو لگی اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ ٹامز چمڑے کے جوتے بنانے کے ساتھ ساتھ موٹے کپڑے سے بھی جوتے تیار کرنے لگا جو سستے پڑتے تھے اور لوگوں نے بھی انہیں بہت پسند کیا۔ ان جوتوں کی مقبولیت اور مانگ بڑھنے کی وجہ سے ملازمین کی تعداد 10 سے 50 ہو گئی۔ ٹامز نے اپنے پروڈکٹ سستے ہونے کی طرف توجہ دی اور اس طرح ملازمین کی اجرت کا بھی خیال رکھا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ٹامز نے باٹا پرائس بھی متعارف کروائی، جس کے مطابق پروڈکٹ کی پرائس 9 کے ہندسے پر ختم ہوتی تھی۔ مثلا اس ٹیکنیک کے مطابق کسی بھی چیز کی قیمت 99 یا 19.99 روپے پر ختم ہوتی تھی، جو دیکھنے میں 100 اور 20 سے بہتر لگتی، حالانکہ ایک عدد کا ہی فرق پڑتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب صرف 4 سالوں میں باٹا کمپنی کا کام اس حد تک بڑھ گیا کہ مشینوں کی ضرورت پڑنے لگی، کیونکہ اس کے علاوہ اب ڈیمانڈ پوری نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب مشینوں اور ٹیکنالوجی سے کم وقت اور قلیل خرچ سے زیادہ پروڈکٹ بننے لگی، جبکہ ٹامز ہمیشہ ایک تاجر کی طرح سوچتا رہتا ہے کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ کاروباری حضرات سے مشاورت بھی کرتا اور ان کے مشوروں پر عمل بھی کرتا۔ چنانچہ 1904 میں اس نے اپنی کمپنی میں میکینیکل پروڈکٹ ٹیکنیک متعارف کروائی۔ اس طرح جلد ہی باٹا شوز کمپنی یورپ کی پہلی جوت ساز کمپنی بن گئی۔ 1912 میں اس کمپنی کے ملازمین کی تعداد 600 ہو چکی تھی، جو اس کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے علاوہ 1904 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو یہ ٹامز کے لیے کرۂ فال ثابت ہوئی، کیونکہ اب ٹامز کے پاس جرمن فوج کے بھی جوتے بنانے کے آرڈر آنے لگے اور 1914 سے لے کر 1918 تک اسے پہلے سے 10 گنا زیادہ ملازمین رکھنے پڑ گئے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کاروباری دنیا میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا جنگ کے بعد اس کا کاروبار بہت ہی مندہ ہو گیا، لیکن اس نے ہمت بالکل نہیں ہاری اور 1925 میں اس کا کاروبار پھر سے عروج کی طرف بڑھنے لگا۔ اب باٹا کمپنی کئی ایکڑ زمین پر پھیل چکی تھی، مگر ایک دن جب ٹامز 1932 میں 56 سال کی عمر میں جہاز پر سفر کر رہا تھا تو بدقسمتی سے وہ جہاز کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور ٹامز کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین گرامی، وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن آج بھی اس کے لگائے ہوئے درخت سے دنیا بھر کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آج باٹا کا ہیڈ کوارٹر
سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں واقع ہے۔ دنیا کے 18 ممالک میں باٹا کی فیکٹریاں قائم ہیں اور دنیا بھر کے 70 سے زائد ممالک میں 5200 سے بھی زیادہ سٹورز ہیں۔ 1930 میں بھارت کے شہر کولکتہ میں بھی باٹا نگر قائم کیا گیا، جہاں تقریباً 7500 ملازمین کام کرتے ہیں۔ باٹا پہلی شوز کمپنی ہے جسے 1993 میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آرگنائزیشن کا سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا۔ ٹامز باٹا کی یہ پالیسی تھی کہ دنیا میں جہاں بھی باٹا فیکٹری لگائی جائے اس کے نزدیک ایک مثالی قصبہ بھی قائم کیا جائے، جہاں رہنے والے لوگوں کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی باٹا کی فیکٹری قائم ہے اس کے قریب ہی باٹا کے نام سے ایک قصبہ بھی موجود ہے، جیسا کہ بھارت میں باٹا نگر، پاکستان میں باٹا پور، ہالینڈ میں باٹا ڈراپ اور فرانس میں باٹا ولا، اور ایسے ہی مزید کئی شہر باٹا کے نام سے قائم ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق باٹا روزانہ تقریباً 10 لاکھ کسٹمرز کو ڈیل کرتا ہے۔ باٹا خاص طور پر انڈیا، پاکستان، یورپ، آسٹریلیا اور تقریباً پورے ایشیا میں اپنی دھاک بٹھائے ہوئے ہے۔ ٹورنٹو کینیڈا میں اسی خاندان کے ایک شخص سونجا باٹا نے باٹا شوز میوزیم بھی قائم کر رکھا ہے۔ باٹا فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور یقیناً باٹا کے قائم و دائم رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک پر ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔